پہلے رسالت کی 2 کڑیاں تھیں، رسول ملک، رسول بشر. اب تیسری کڑی ہے یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تا قیام قیامت رسالت کی یہ تیسری کڑی ہے جو لگ گئی ہے، پوری نوع انسانی تک اسی طریقے سے شہادت علی الناس کا فریضہ ادا کرنا. چنانچہ اسی آیت میں آخر میں آ گیا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اور پھر اس کو کھل کر جو بیان کیا گیا کہ امت کی تاسیس کی غرض و غایت ہی یہ ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. ظاہر بات ہے کہ یہ کام محنت چاہتا ہے، مشقت چاہتا ہے، وقت خرچ کرنا پڑتا ہے، مالی وسائل صرف کرنے پڑتے ہیں. کسی دعوت کو پھیلا دینا، عام کر دینا، پہنچا دینا، اس وقت پورے انسانوں تک اس دعوت کا پہنچا دینا آسان کام نہیں. یہ جہاد فی سبیل اللہ کی دوسری منزل ہے. اب اس کی بھی 3 سب سٹیجز ہیں. سورۃ النحل کی آیت ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم بالتی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین. یہ سوسائٹی کے اندر 3 طبقات کی نشاندہی کی ہے. بہت اہم ہے. یہ لوگوں نے دعوت و تبلیغ کو بڑا آسان کام سمجھا ہوا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، اور پھر یہ دعوت و تبلیغ تو گویا کہ بہت ہی آسان کام ہے. تقریر کی، ادھر ادھر کی باتیں کی، اور کچھ قصے کہانیاں، وما علینا الا البلاغ، گویا کہ بس ہم نے اپنی ذمہ داری جو ہے وہ بلاغ کی، وہ ہم نے ادا کر دی. یہ بلاغ و تبلیغ جو ہے اس کے تقاضوں میں سر فہرست ہے دعوت بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ. اب دانائی کو بھی عام طور لوگوں نے سمجھا ہے حکمت عملی، یعنی حکمت تبلیغ جسے کہتے ہیں. ذرا آدمی کو دیکھو، آدمی کی نصیحت کو دیکھو، مناسب وقت تلاش کرو. یہ اپنی جگہ ہے، اس کی نفی نہیں. اصل شے جو یہاں پر ہے وہ موعظۃ الحسنہ کے مقابلے میں آ رہا ہے بالحکمہ، دلیل کے ساتھ، برہان کے ساتھ، آرگیومنٹس کے ساتھ. اس لیے کہ جب قرآن اپنے مخالفین سے مانگتا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تو مخالفین کو بھی حق حاصل ہے کہ وہ مانگے کہ برہان لاؤ، دلیل لاؤ، ہمارے اعتراضات کا جواب دو، ان کا توڑ فراہم کرو. اس حوالے سے نوٹ کر لیجئے انسانی معاشرے کے اندر جیسے کہ ایک انسان کے جسم میں یہ دماغ جو ہے چھوٹی سی چیز ہے، آدھا سیر کا ہوگا، کتنا ہوگا، سیر بھر کا ہوگا میکسیمم. 2 من کے وزن کو کنٹرول کرتا، پورا جسم اس کے کنٹرول میں ہے. ہاتھ چل سکتے ہیں، ہاتھ جو ہے وہ کسی شے کو پکڑ سکتے ہیں، کس شے کو پکڑے کس کو نہ پکڑے اس کا فیصلہ یہاں ہوتا. اٹھا لو لکڑی ہے، نہیں ہاتھ نہ لگانا سانپ ہے. یہ یہاں سے انفارمیشن پاس ہوئی ہے، یہاں فیصلہ کیا گیا، یہاں سے حکم آیا اور ہاتھ آگے بڑھ گیا تھا اور پھر پیچھے کھٹ گیا. کنٹرول کہاں سے ہو رہا ہے؟ یہاں سے. پاؤں ہمیں لے کر چل سکتے ہیں، کدھر جائیں کدھر نہ جائیں، فیصلہ یہاں ہوتا ہے. بالکل اسی طرح انسانی معاشرہ بیہیو کرتا ہے ایک لیونگ آرگنزم کے طور پر. اس کا ایک برین ٹرسٹ کہلاتا ہے. ان کا انٹیلیجنسیا، انٹلیکچوئل ایلیٹ اصطلاحات مختلف ہیں. ایک طبقہ ہے وہ سوچنے سمجھنے والوں کا ہے، وہ طے کرتے ہیں کس چیز کا فروغ ہونا ہے، کس چیز کو روک دینا ہے، کدھر بڑھنا ہے، کدھر سے پیچھے ہٹ جانا ہے. یہ سارا معاملہ جو ہے طے ہوتا ہے وہاں. وہ برین ٹرسٹ جو ہے، وہ جو انٹیلیجنسیا ہے، انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے، وہ طے کرتے ہیں. اور پورا جو ہمارا قوم کا معاشرے کا معاملہ ہے وہ جیسے کہ ہاتھ اور پاؤں ہیں، وہی نعرے زبان پر آ جائیں گے، وہی جو ہے حرکت شروع ہو جائے گی، وہی سارے ہنگامے جو ہے شروع ہو جائیں گے، لیکن فیصلہ کسی اور جگہ ہوا تھا. اب ایسے بھی ہر انقلابی عمل میں آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے نظریہ جو ہے وہ جو اس کا ذہین طبقہ ہے وہ اس کو قبول کرتا ہے، پھر اسے وہ گراس روٹ لیول تک پہنچاتا ہے بعد میں. بہرحال اس کے لیے ظاہر بات ہے کہ واضح و نصیحت مؤثر نہیں ہے. ان کے دماغوں کے اندر نظریات ہیں، افکار ہیں، خیالات ہیں، کہیں ڈارونزم ہے، کہیں مارکسزم ہے، کہیں لاجیکل پازیٹیوزم ہے، کہیں ایگزسٹانشلزم ہے، کہیں امپیریسزم ہے، نہ معلوم کتنے اسم ہیں، بے شمار ہیں. ڈائلیکٹیکل میٹیریلزم ہے، بے شمار ہے، فلسفے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا توڑ آپ کو کرنا پڑے گا، دلائل کے ساتھ کرنا ہوگا. اور ان کا یہ دماغ حجاب ہے، آپ ان کے دل تک یو کانٹ ریچ دیئر ہارٹس، اس لیے کہ بیریئر ہے. ان کے نظریات جو ہے وہ ایک بیریئر کی شکل میں، آپ ان کے دل تک بات رسائی حاصل نہیں کر سکتے.
پہلے اس بیریئر کو پیئرس کرنا ہوگا، اسے توڑنا ہوگا، اس کے اندر سے گزرنا ہوگا۔ اس کے لیے ضرورت ہے ان لوگوں کی جو اسی لیول پر بات کر سکیں، ان نظریات سے کما حق واقف ہوں، پھر ان پر تنقید کر سکیں، تنقید بھی ویلڈ ہو، معقول ہو، منطقی ہو، مدلل ہو۔ ظاہر بات ہے وہ فتویٰ کام نہیں کرے گا، یہ حرام ہے یہ چیز، ٹھیک ہے بھائی، حرام اور حال تو اپنے پاس رکھو، یہ قرآن نے فیصلہ کیا، تم قرآن کو مانتے ہو، ہمارے تو یہ دلائل ہیں، ان کا جواب دو۔ جب تک یہ کام نہیں ہوتا آپ اس انٹیلیجنسیا کو قائل نہیں کر سکتے، اور جب تک کہ اس انٹیلیجنسیا میں ایک مضبوط نیوکلیس، 100% تو چینج نہیں ہوا کرتا، 100% تو پوری قوم چینج نہیں ہوا کرتی، لیکن یہ کہ ایک مضبوط نیوکلیس جب تک کہ اس انٹیلیجنسیا کے اندر ایسا پیدا نہ ہو جائے جو علی وجہ البصیرت اللہ پر اور آخرت پر اور نبوت و رسالت پر یقین رکھتا ہو، جسے پورا شرح صدر حاصل ہو اسلام پر، وہ پھر دعوت دے اور وہ ان کے نظریات کی نفی کرے۔ گویا کہ امام غزالی اگر انہوں نے تحافۃ الفلاسفہ لکھی، یا امام ابن تیمیہ نے اگر الرد علی المنطقیین لکھی، تو اس کا کوئی وزن تھا، لیکن پہلے غزالی بننا پڑے گا نا، پہلے ابن تیمیہ تک کے مقام تک رسائی حاصل کرنی ہوگی۔ یہ لائف لانگ سٹرگل ہے۔ دنیا کے جو بڑے شاندار کیریئرز ہیں، تنخواہیں مل رہی ہیں، یہ مراعات حاصل ہوتی ہیں، ان سب کو چھوڑ کر فکر انسانی کا تجزیہ، فکر انسانی کی تاریخ کا جائزہ، موجودہ فکر کا صغرا کبرا، اس کے اندر کہاں خرابی پیدا ہوئی ہے، ٹیڑھ کہاں آئی ہے۔ ظاہر بات ہے باطل محض تو کوئی بھی نہیں ہے، باطل محض کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ باطل ہمیشہ حق کی کسی جز کو لے کر اس پر اپنا کانا بانا بنتا ہے۔ باطل میں سلامت ہے ہی نہیں، وہ کھڑا رہ ہی نہیں سکتا، وہ تو کوئی نہ کوئی حق کا جز لیتا ہے اور اس کے اوپر ردے اپنے چڑھاتا ہے، باطل کیا، اس کے بل پر وہ اپنا وجود جو ہے برقرار رکھتا ہے۔ آپ کو اس میں تجزیہ کرنا پڑے گا، اس میں حق کتنا ہے، باطل کتنا ہے، صحیح کتنا ہے، غلط کتنا ہے۔ علی وجہ البصیرت، جس کو کہ حضور نے فرمایا، بلکہ حضور سے اللہ نے فرمایا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، اے نبی کہہ دیجئے لوگوں یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، لیکن میں اندھیرے میں ٹامے کوئیاں نہیں مار رہا ہوں۔ علی وجہ البصیرت، یہ علی وجہ البصیرت ایمان حاصل کرنا کوئی آسان کام تو نہیں، پھر اس بصیرت، اس کی روشنی میں پھر ان تمام علوم اور افکار کا تجزیہ کرنا آسان کام تو نہیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، لائف لانگ پروسیس ہے، اپنے آپ کو لگا دینا پڑے گا، کھپا دینا پڑے گا۔ ویسے بھی دنیاوی مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں، جب مارکس کتاب لکھ رہا تھا داس کیپیٹل، تو اسے فاقے آ رہے تھے۔ کریٹو ورک دنیا میں ہوا ہے تو فاقوں کے ساتھ ہوا ہے، یہ نہیں ہے یہ جو بڑے اعلیٰ ریسرچ ادارے ہوتے ہیں، تنخواہیں مل رہی ہیں، تو وہاں کوئی کریٹو ورک نہیں ہوا کرتا، تحقیقی کام ہو جاتے ہیں۔ کوئی پرانا مخطوطہ لیا، اس کی ایڈیٹنگ کر دی، اور اس کا جو ہے وہ کچھ جو احادیث آ گئی تھی وہ تخریج کر دی، ڈاکٹریٹ لے لی، اللہ اللہ خیر چلو۔ کریٹو ورک، تخلیقی کام تو فاقے کر کے ہوئے، دنیا میں جہاں بھی ہوئے اسی طریقے سے ہوئے۔ یہ ہے اس کی بلند ترین منزل، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ۔ لیکن اس کے بعد نمبر 2 ہے عوام الناس۔ ان عوام الناس جن کے ذہن جو ہے خالی سلیٹس کے مانند ہیں، کلین سلیٹس، آپ جو چاہے لکھ دیں، ان کے دماغوں میں کوئی خناس نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ڈارون کس بلا کا نام ہے، اور یہ کہ فرائڈ کس چڑیا کا نام تھا، اور مارکس جو ہے وہ کس بلا کا، انہیں کچھ پتہ نہیں۔ ان کے لیے تو یہ ہے کہ از دل خیزت بر دل خیزت، جو بات آپ کہیں گے اگر آپ کے دل سے نکلی ہے، دل سے نکلی ہو، صرف آپ کے دماغ سے نہ نکلی ہو، دل سے نکلی، اگر وہ آپ کے دل سے نکلی ہوئی بات ہے، چاہے ٹوٹی پھوٹی زبان میں ہو، چاہے آپ اس کے اندر جو ہے کوئی مرصع اور مسجع زبان استعمال نہ کر سکے، کوئی بات نہیں، دل سے ہو، خلوص کے ساتھ وہ دل سے بات نکلے، دل پر جا اترے گی۔ از دل خیزت بر دل ریزت۔ اس کے لیے دوسرا تقاضا پھر یہ ہے کہ جو آپ جس چیز کی دعوت دے رہے خود اس کا ایک نمونہ ہوں۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اپنی شخصیت کو جو ہے اس کے اوپر جو تھرس کرنے کی کوشش نہ کیجیے، اس کے اوپر جو ہے اپنی شخصیت کا بوجھ ڈالنے کی کوشش نہ کیجیے، بلکہ یہ کہ آپ کے میں بھی ایک مسلمان ہوں، ادنا مسلمان ہوں، اننی من المسلمین۔ یہ دعوت جو ہے بالموعظۃ الحسنہ، یہ ہے عوام الناس کے لیے، اور یہ مؤثر ہے، اس کے بہت فائدہ ہے۔ اگرچہ جب تک وہ اس انٹیلیجنسیا کے اندر، انٹلیکچوئل ایلیٹ میں، اس برین ٹرسٹ میں جب تک ایک مضبوط نیوکلیس نہیں بنے گا،
اس وقت تک معاشرہ بحثیت مجموعی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ لاکھوں کے مجمع بھی ہو جائیں گے کہ جو افراد جو ہیں عوام، ان کے اندر تبدیلی آ گئی، زندگی بھی ان کے اندر کچھ بدل گئی، ان کے کچھ نماز روزے کا جو ہے وہ اہتمام ہو گیا، یہ سب کچھ ہو گیا، انہوں نے داڑھیاں رکھ لی، انہوں نے بضا قطع صحیح کر لی، لیکن اگر وہ جو اوپر کا تھنک ٹینک ہے، وہ جو برین ٹرسٹ ہے، وہ جو آپ کا انٹیلیجنس، اس میں اگر مضبوط نیوکلیس نہیں ہے اور اس نے اپنے آپ کو منوا نہیں لیا ہے، اپنی چھاپ نہیں ڈال دی ہے اور دوسرے لوگوں کے اوپر جو ہے اتمام حجت نہیں کر دیا ہے، تب تک معاشرہ بحیثیت مجموعی کسی تبدیلی کو قبول نہیں کرے گا۔ لیکن موعظۃ الحسنہ جو ہے وہ خود اپنی جگہ پر یہ دوسرا درجہ ہے۔ تیسرے درجے میں آیا ہے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنُ، اور جھگڑو ان سے مگر بڑے عمدہ طریقے سے۔ قرآن مجید میں جدال باللتی ہی احسن، اور یہ جدال کن کے خلاف؟ ظاہر بات ہے کہ آپ کے معاشرے میں آپ ہی تو نہیں ہیں، دیکھتا کہ ایک تم ہی استاد نہیں ہو غالب، آخر یہاں عیسائی مشنریز بھی ہیں، کام کر رہے ہیں، قادیانی مبلغین بھی ہیں، کام کر رہے ہیں، بہائی بھی ہیں، اندر ہی اندر ان کے مراکز ہیں، کام کر رہے ہیں۔ اب ان کے ساتھ جو ہے مجادلہ کرنا پڑتا ہے، جو لوگ کے کسی طرح سے ڈھٹائی کے اوپر اتر آئے ہیں، اور ظاہر بات ہے دے آر پیڈ فار دیٹ، یہ ان کے پیشے ہیں، ان کے لیے تو انہوں نے اسی کی تیاری کی ہے۔ اس کے لیے پھر ان کے ساتھ ٹو میٹ دم ان دیئر اون ایلیمنٹس، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، پھر جدال بھی کرنا پڑے گا تاکہ ان کو چپ کیا جا سکے، ورنہ عوام الناس کے اوپر ان کا اثر ہوگا۔ اس کے لیے بھی تیاری کرنی پڑے گی، اگرچہ اس کا جو خاص فن ہمارے ہاں جو پھر بنا ہے وہ مناظرہ ہے، اور مناظرے میں یہ پیش نظر ہوتا ہی نہیں ہے کہ آپ نے اپنا جو مخاطب ہے، جو سامنے مخالف ہے، جو آپ کا جس سے آپ مقابلہ اور مناظرہ کر رہے ہیں، اسے قائل کرنا پیش نظر نہیں ہوتا، اسے چپ کرانا پیش نظر ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے دلیل بھی بعض حضرات نے اختیار کی ہے، سورہ عنکبوت کی وہ آیت وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، یہ اللہ کی پھر تو نفی اللہ کے ساتھ ہو گئی، تو معلوم ہوا کہ ان کے ساتھ جو ہے اس انداز سے بھی جس کو مناظرہ پھر ہمارے ہاں اسی پر وہ فن جو ہے ڈیولپ ہوا ہے، وہ اس کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ اگر پچھلی صدی میں جب ہمارے پاس ایک کولونیل رول کا ایک سیلاب آیا تھا، ایک تو ہم شکست خوردہ مرعوب، اب اس کے ساتھ مشنریز کا سیلاب آ گیا۔ اس وقت جو پادری فینڈر جب آیا ہے اور کلکتے سے شروع ہو کر دلی تک پہنچ گیا، درمیان کے تمام بڑے بڑے شہروں میں اس نے مسلمانوں کو شکست دی، علماء کو مناظروں کے اندر، تو پھر یہ کہ ایک کھلبلی مچ گئی، اور پھر کھڑے ہو کر اس نے دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر اعلان کر دیا کہ میں کلکتے سے یہاں تک پہنچ گیا ہوں اور کوئی عالم دین مسلمان میرا مقابلہ نہیں کر سکا ہے، میں نے سب کو شکستیں دی ہیں، اب میں پورے ہندوستان کے تمام علماء کو چیلنج تھرو کر رہا ہوں۔ اگر اس وقت کوئی مقابلے میں نہ آتا تو آپ سوچئے عوام پر کیا اثر ہوتا۔ ایک طرف سیاسی محکومی، اس کی مرعوبیت، دوسری طرف یہ کہ ہمارے علماء تو رہ گئے، ان کے پاس تو دلیل ہی نہیں ہے، عوام کے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں، نہ وہ قرآن سے واقف، نہ حدیث سے واقف، نہ عربی زبان سے واقف، یہ تو علماء ہی تھے نا جن پر تکیہ تھا۔ علماء اگر ہار گئے تو پھر ایک سیلاب آ جاتا عیسائیت۔ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، کرم ہوا، اس کی مشیت ہے، ایک رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ وہ میدان میں آئے اور اس نے اس کو شکست دی، اور وہ یہاں سے شکست کھا کے بھاگ گیا تھا، غیرت مند آدمی، پھر رکا نہیں گیا، پھر جا کے انہوں نے ترکی میں اڈا لگایا ہے۔ یہ رحمت اللہ کیرانوی صاحب حج کے لیے گئے ہوئے تھے، اور وہ اس وقت خلافت عثمانیہ کا علاقہ تھا، انہیں معلوم ہوا، وہاں پیغام آیا خلافت عثمانیہ سے کہ آپ آئیے یہاں پر، اس نے ہم نے سنا آپ نے شکست دی تھی اس کو، فینڈر کو، اس نے ہمارا ناطقہ بند کر رکھا یہاں کے علماء کا۔ پھر یہ جب چلے ہیں اور اسے علم آیا کہ رحمت اللہ آ رہا ہے تو وہ وہاں سے ہی بھاگ گیا، اور ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے اظہار الحق، جس کا پھر ترجمہ بھی کیا ہے، حاشیہ لکھا ہے اور کچھ نوٹس دیے ہیں یہ مفتی تقی عثمانی صاحب نے، اظہار الحق وہ کتاب۔ پر یہ بھی ایک جگہ اپنی ضرورت ہے اس کی، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي أَحْسَنُ، لیکن یہ کہ عام طور پر جب دعوت کا لفظ آیا ہے تو اس میں ایک اچھے انداز میں، خوبصورت انداز میں، تاکہ آپ بھی اس کو قائل کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن اس سے آگے جیسا کہ میں نے عرض کیا، دوسرے مقام کے حوالے سے مناظرے کے لیے بھی ایک دلیل ہے جو قرآن مجید سے اخذ کی گئی، یا تو پھر یہ کہ اس کو چوتھے نمبر پر لے آئیے گا۔ لیکن یہ تمام جو تینوں مراحل میں نے بیان کیے ہیں، ظاہر ہے اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، پہلے علم خود حاصل ہو تو آپ پہنچائیں گے، انشراح صدر آپ کو حاصل ہو اسلام پر تبھی تو آپ اسلام کی دعوت دیں گے، ایمان علی وجہ البصیرت آپ کو حاصل ہوگا تب آپ کسی کو ایمان کی طرف بلا سکیں گے۔
لہذا اس کے لیے محنت، اس کے لیے کوشش، اس کے لیے جد و جہد، اس کے لیے تیاری کرنا، علم حاصل کرنا. اس کے ضمن میں وہ حدیث ذہن میں لائیے، حضور نے فرمایا من جاءہ الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام فبينه وبين النبيين درجة واحدة في الجنة. جس شخص کو موت آ گئی اس کیفیت میں کہ وہ ابھی علم کے حاصل کرنے میں لگا ہوا تھا، لیکن نیت اس کی یہ تھی علم کے حصول سے کہ وہ اسلام کو زندہ کرے گا، تو اس کے اور انبیاء کے درمیان جنت میں صرف 1 درجے کا فرق رہ جائے گا. ابھی اس کی عملی جدوجہد شروع نہیں ہوئی، تحصیل علم میں لگا ہوا، لیکن نیت یہ ہے اسلام کو زندہ کرنا ہے، اسلام کو غالب کرنے کی جدوجہد جو ہے اس میں مجھے اپنے آپ کو لگانا ہے، اس کے لیے مجھے علم چاہیے. جب تک علم سے مسلح نہ ہوگا یہ دعوت و تبلیغ کا کام کیسے ہوگا؟ اور وہ تینوں لیول ذہن میں رکھیے، ان کے لیے محنت اور جد و جہد. عام جو ہے سرمن لیول پر، موعظۃ الحسنہ کے لیول پر بھی وقت تو لگے گا نا، آپ کو جانا تو پڑے گا، اپنی کوشش تو جد و جہد تو کرنی ہوگی. یہ جہاد کی دوسری منزل ہے. لیکن پھر 3 سٹیجز میں یہ بھی ہے، 3 جمع 3 6 ہو چکی ہیں، لیکن میں نے انہیں منزلیں 2 ہی قرار دیا. پہلی منزل خود عبادت رب کے لیے، خود اللہ کی بندگی کے لیے، خود اسلام پر کاربند ہونے کے لیے نفس سے جہاد، شیطان اور اس کی غیر مرئی جو قوتیں ہیں شر کی ان کے خلاف جہاد، بگڑے ہوئے معاشرے کے خلاف جہاد. پھر نظریاتی سطح پر باطل نظریات و عقائد کے خلاف جہاد بالحکمہ نمبر 1، بالموعظۃ الحسنہ نمبر 2 اور بالجدال الحسنہ نمبر 3. ان دونوں منزلوں کے لیے 2 چیزیں نوٹ کر لیجیے. ان دونوں منزلوں پر جہاد کے لیے ہتھیار صرف ایک ہے، وہ قرآن ہے. نفس کے خلاف جہاد کے لیے بھی آپ کے ہاتھ میں تلوار قرآن ہے. اگر شیطان سرایت کر سکتا ہے آپ کے وجود میں، قرآن مجید بھی آپ کے وجود میں سرایت کر جائے گا. زہر اگر لوکل ہے تو لوکلائز ٹریٹمنٹ ہی کفایت کرے گا. زہر جسم میں پھیل گیا ہے تو آپ کو وہ تریاق چاہیے جو پورے جسم کے اندر وہ بھی پھیل سکے، وہ قرآن ہے. چنانچہ علامہ اقبال نے جس خوبصورتی سے اس کو کہا ہے، کشتن ابلیس کار مشکل است. 2 حدیثوں کو یہاں جمع کر دیا حضور نے. ایک تو یہ کہ حضور نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے، اور کسی نے پوچھ لیا کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں ہے، لیکن میں نے اسے مسلمان کر لیا ہے، یا میں اس کی ایذا سے امن میں ہوں، سلامتی میں ہوں، وہ مجھے کوئی غضب نہیں پہنچا سکتا. یہ ترجمے کا فرق ہوگا. ایک ترجمہ یہ بھی ہوگا میں نے اسے مسلمان کر لیا. ایک حدیث، دوسری حدیث وہ جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، شیطان تو انسان کے وجود میں خون کی طرح گردش کرتا ہے. دونوں حدیثوں کو لے کر ان 2 اشعار کے اندر کشتن ابلیس کار مشکل است. ابلیس کو قتل کر دینا، مار دینا، اس شیطان کو ختم کر دینا مشکل کام ہے. زاں کہ او گم اندر اعماق دل است، وہ تو دل کی گہرائیوں میں جا کے بیٹھ جاتا ہے. اب ظاہر بات ہے کہ پورا دوران خون تو دل ہی کی وجہ سے ہے نا، تو جیسے خون گردش کرتا ہے تو گویا کہ وہ دل کے اندر بیٹھا ہوا، وہاں اس کا ڈیرا ہے. ہاں بہتر یہ ہے خوشترا باشد مسلمان اشکنی، بہتر یہ اسے مسلمان بناؤ. اور مسلمان کیسا بنے گا؟ کشتہ شمشیر قرآن اشکنی، قرآن کی شمشیر سے اس کو قلعہ کرو. یہ ہے قرآن جو کہ انسان کے لیے جو بھی اس کے امراض باطنی، امراض قلبی ہیں، امراض روحانی کہہ لیجیے انہیں، یہ تکبر ہے، حسد ہے، بغض ہے، عناد ہے، یہ جو حب مال ہے، حب جاہ ہے، یہ تمام چیزیں ہیں. یہ ہے در حقیقت کے جو ہمارے امراض ہیں، اور ان کے لیے شفا قرآن مجید ہے. سورہ یونس کی وہ 2 آیتیں، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. یہ جو آیا ہے قرآن تمہارے پاس، یہ موعظہ بھی ہے تمہارے رب کی طرف سے، نصیحت بھی ہے، اور شفا ہے، علاج ہے، دوا ہے ان تمام امراض کی جو تمہارے اندر ہوتی ہیں. تمہارے دلوں کے جو روگ ہیں ان کا علاج بھی یہی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ پہلے جہاد، اس کے لیے بھی شیطان کے خلاف بھی تلوار قرآن، اپنے نفس کے خلاف بھی تلوار قرآن. دوسرا جہاد ظاہر بات ہے حکمت کا منبع اور سرچشمہ بھی قرآن ہے. اس کی گہرائیوں میں، اس کی حکمت کی گہرائیوں میں آپ غور و خوض کیجئے، اس کے اندر غواصی کیجئے، غوطہ زنی کیجئے. قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلمان، وہ حکمت قرآنی، جس کو مولانا روم نے کہا تھا کہ چند خانی حکمت یونانیہ، حکمت قرآنیہ را ہم بے خاں، یا حکمت ایمانیہ را ہم بے خاں.
تم کب تک یہ یونانیوں کے حکمت اور یونانیوں کا فلسفہ پڑھتے رہو گے؟ کبھی حکمت ایمانی یا حکمت قرآنی بھی تو پڑھو نا۔ قرآن کہتا ہے ذالک مما اوحی الیک ربک من الحکمہ، اے محمد یہ ہے جو قسم حکمت ہم نے آپ کے رب نے آپ پر نازل کیا ہے، یہ حکمت ہے۔ اور حضور کی تعلیم اور تربیت کی بلند ترین منزل حکمت، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ 3 مقامات پر ترتیب یہ ہے۔ ایک مقامات پر ذرا ایک پر بدلی ہوئی ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی دعا پر مشتمل ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم۔ ٹاپ پر وہاں اس دعا میں تزکیہ ہے، ٹاپ پر۔ لیکن بقیہ تینوں مقامات جہاں پر کہ اللہ کی طرف سے یہ بات آئی ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اسی سورہ مبارکہ میں سورہ بقرہ ہی میں یہ دونوں مقامات ہیں۔ پھر سورہ آل عمران میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اور پھر سورہ جمعہ میں هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ جو حکمت جو ہے جو ہم نے بالکل نظر انداز کر دی ہے، قرآن مجید کی طرف رجوع نہیں ہے اس کے لیے۔ اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت بطویل عرصے تک حکمت تو در حقیقت نام رہا حکمت یونان کا، فلسفہ ان کا، منطق ان کی۔ ہمارے بڑے سے بڑے علماء جو ہیں وہ اس سے یعنی یوں سمجھیے کہ مستثنا نہیں ہوتے عام طور پر، الا ماشاءاللہ وہ تو چند لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ جو ہے توڑ دیتا ہے، کوئی موسیٰ طلسم سامری، غزالی تو بہرحال ایک ہی ہوا ہے، ابن تیمیہ تو ایک ہی ہوا ہے، شاہ ولی اللہ بھی کوئی روز روز پیدا تو نہیں ہوتے ہیں۔ عام طور پر تو معاملہ یہی، حکمت وہی حکمت یونانیہ، وہی ارسطو کی منطق، صدیوں تک اسی کا ڈنکا بجا ہے عالم اسلام کے اندر۔ ابن سینا ہو، فارابی ہو، کندی ہو، سب کے سب، ابن رشد ہو، سب کے سب کون ہیں؟ ہم ہوئے، تم ہوئے کہ میر ہوئے، انہی زلفوں کے سب اسیر ہوئے، وہ سب کے سب ارسطو کی منطق کے۔ اس حوالے سے حکمت کا منبع بھی قرآن ہے۔ نمبر 2 موعظہ حسنہ قرآن ہے۔ نمبر 3 سارا مواد بنیادی جو ہے جدال کے لیے، مشرکین کے خلاف جدال، ملحدین کے خلاف جہاد، مادہ پرستوں کے خلاف جہاد، اس کے لیے دلائل قرآن میں موجود ہے۔ تو یہاں سے در حقیقت وہ جو میں نے آیت آپ کو سنائی تھی سورہ فرقان کی، فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ تو گویا کہ پہلی منزل اور دوسری منزل پر ہتھیار قرآن ہے، دونوں پر۔ اور نمبر 2 یہ کہ ان دونوں منزلوں پر کسی منظم جماعت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لازمی نہیں ہے۔ یہ کام انفرادی طور پر بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک شخص خود اپنے نفس سے، ظاہر بات ہے کہ اپنے نفس کے خلاف تو جہاد اور اپنے شیطان کے خلاف جہاد تو خود ہی کرنا پڑے گا، کوئی جماعت جو ہے اس کے لیے کوئی لازم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کوئی ایک شخص سے داعی بن کر کھڑا رہے، 950 برس تک دعوت دیتا رہے، نہیں کوئی ساتھی آئے، کوئی اگلا قدم نہیں اٹھا، نہیں صحیح۔ حضرت نوح علیہ السلام کی مثال۔ تو یہ کام انفرادی بھی ہو سکتے ہیں، البتہ یہ ہے کہ pہلی منزل پر اگر صحبت نصیب ہو جائے کچھ ایسے لوگوں کی جو اسی کشاکش میں خود بھی لگے ہوئے، کونوا مع الصادقین، ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ رہو، ان کی صحبت اختیار کرو۔ وہ صادقین کون ہیں؟ وہ سورہ الحجرات کی آیت نمبر 15، اولئک هم الصادقون انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئک هم الصادقون۔ کونوا مع الصادقین، ایسے سچوں کی، ایسے صادقین کی تلاش کرو، ان کی صحبت حاصل کرو، ان کے ساتھ رہو۔ اس سے یقیناً خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، آپ صحبت جو ہے اس کا اثر ہوتا ہے، تو یہ اس میں مفید ہے، لیکن لازم نہیں ہے کہ کوئی جماعت منظم کوئی جماعت ہو۔ اسی طرح دعوت و تبلیغ کا جہاد انفرادی طور پر بھی ہو سکتا ہے۔ شاہ ولی اللہ نے خالص انفرادی طور پر کیا، نہ کوئی ادارہ تھا، نہ کوئی انجمن تھی، نہ کوئی اور کوئی درسگاہ، کوئی دارالعلوم، کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن یہ کہ اگر اس معاملے میں کوئی انسٹیٹیوشنز ہو، کوئی ایسوسیشنز ہو، کوئی انجمنیں بنے، کوئی درسگاہیں بن جائیں، کوئی جو ہے ریسرچ کے ادارے وجود میں آ جائیں، تو یہ یقیناً مفید ہوگا، اور اسی حد تک جو ہے ضرورت ہے اس کام کے لیے۔ آپ کی اشاعت جو ہے دارالاشاعت ہو، آپ کے ایسے ادارے ہوں کہ جو پوری دنیا کی مختلف زبانوں میں قرآن حکیم اور اس کے کچھ جو ہے
کم سے کم یہ کہ ایکسپلینیٹری نوٹس جو ہے وہ دنیا کی ہر زبان میں منتقل کر رہے ہوں، اس کے لیے ادارہ بنا ہوا ہو، تو ادارے ہوں یا انسٹیٹیوشنز ہوں، انجمنیں ہوں، یہ بھی کفایت کر جائیں گے۔ لیکن اب میں آ رہا ہوں جہاد کی بلند ترین منزل، اور وہ منزل ہے نظام کی سطح پر جہاد، نظام کو بدلنے کی جد و جہد، نظام باطل، نظام طاغوت کے خلاف جہاد۔ اس کے لیے اصطلاحات جو قرآن مجید میں ہیں، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی کبریائی کا نظام قائم کرو، تکبیر کرو اپنے رب کی، رب کو بڑا کرو۔ رب بڑا ہے لیکن رب بڑائی اس کی مانی نہیں جا رہی۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور یہ سورہ مدثر کی جو ابتدائی 3 آیات ہیں ان میں ابتدا وہ دوسری منزل جو ہے اس کا ذکر ہے، اور پھر تیسری، یا ایھا المدثر قم فانذر، دعوت کے آغاز انذار سے، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی قائم کرو، رب کو بڑا کرو، اس کی بڑائی منواؤ۔ اسی طرح ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، سورہ شورى میں آیا، تو تکبیر رب کہہ لیں، اقامت دین کہہ لیں، یا 3 مرتبہ جو حضور کا مقصد بعثت بیان ہوا، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کا وہ دین حق جو دے کر بھیجے گئے محمد، اسے غالب کریں تمام ادیان پر، تمام نظام ہائے زندگی پر، غلبہ دین۔ نمبر 4 جیسے کہ فرمایا گیا، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ یہ قتال کی آخری منزل جو ہے، کہاں تک یہ قتال جائے گا؟ جب تک کہ دین، نظام کل کا کل اللہ کے تابع نہ ہو جائے، اللہ کے حکم کے تابع، وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ یہ اصطلاحات ہیں، اسی کو جدید اصطلاح میں آپ اسلامی انقلاب کہتے ہیں۔ اسی کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد نے حکومت الہیہ کا نعرہ لگایا تھا، مولانا مودودی نے بھی اپنی جد و جہد کا آغاز کیا تھا، جماعت اسلامی قائم کی تھی تو حکومت الہیہ ہی کو اپنا نصب العین قرار دیا تھا، اور اسی کا پر جو ہے علامہ مشتقی نے بھی اور خیری برادران نے بھی کام کیا تھا۔ پھر اس پر نظام مصطفیٰ یا نظام اسلامی کے قیام کی جد و یہ سب ایک ہی ہے۔ اب نظام خلافت ایک ہی بات، باتیں مختلف ہیں، الفاظ، عباراتنا شتیٰ وحسنک واحد، ہماری عبارتیں مختلف ہیں لیکن اے اللہ تیرا حسن و جمال تو اپنی جگہ ایک وحدت ہے۔ تو اسی طریقے سے اصطلاحات، بلکہ اس میں جو اہم ترین میں سمجھتا ہوں بعض اعتبارات سے، وہ بائبل کی اصطلاح ہے، وہ جو ان کی لارڈس پریئر ہے، Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heavens۔ اے رب تیری حکومت ہو، اے رب تیری ہی مرضی پوری ہو، جیسے وہ آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے زمین پر بھی پوری ہو۔ یہ ہے کنگڈم آف ہیون آن ارتھ۔ کنگڈم آف ہیون از ایٹ ہینڈ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ جملہ بار بار، ریپینٹ، توبہ کرو، فار دی کنگڈم آف ہیون از ایٹ ہینڈ، اس لیے کہ وہ آسمانی بادشاہت آیا چاہتی ہے۔ اشارہ تھا محمد رسول اللہ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آسمانی بادشاہت قائم ہوئی ہے محمد رسول اللہ کے ذریعے سے۔ بہرحال اس کے لیے اصطلاحات تو بے شمار ہیں، لیکن یہاں میں اس کی 3 منزلوں کو بیان کرنے سے پہلے جو اس کی شرطیں لازم ہیں، کیونکہ پہلی 2 منزلوں کے بعد میں نے کہا کہ ان دونوں منزلوں پر اصل ہتھیار قرآن ہے، جاہدہم بہی جہادا کبیرا، اور ان دونوں کے لیے کسی منظم جماعت کا ہونا لازمی نہیں ہے، لیکن اس منزل کے لیے لازم ہے ایک ایسی منظم جماعت وجود میں آئے جو اس دعوت کی بنیاد پر قائم ہوئی ہو۔ یہ نہیں کہ کوئی ایک قومی بنیاد پر کوئی ایک گروہ ہے آ گیا ہے، اب تو ظاہر بات ہے مسلمان اقوام ہیں، قومی سطح پر کوئی جد و جہد ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے جمع ہو جائے، نہیں، جو اس دعوت بندگی رب کی بنیاد پر، جو اس شہادت علی الناس کی بنیاد پر جو لوگ شعوری طور پر اسے قبول کر کے آئیں، ان پر مشتمل ایک منظم جماعت کا ہونا ضروری ہے۔ اس تیسری منزل یہ اس کے لیے شرط لازم ہے، جیسے نماز کے لیے وضو شرط ہے، ایسے ہی اس تیسری منزل کے جہاد کے لیے، اسے اقامت دین کا جہاد کہیں، اسے اسلامی انقلاب کا جہاد کہیں، اسے غلبہ دین کی جد و جہد کہیں، اس کے لیے شرط لازم ہے ایک منظم جماعت ایسے لوگوں کی جنہوں نے اسلام کو، ایمان کو شعوری طور پر قبول کیا ہو، جو اپنے نفس سے جہاد کی منزل جو ہے وہ سر کر کے آئے ہوں، اپنے نفس کو تابع کر چکے ہوں اللہ اس کے رسول کے احکام کے،
ایسے لوگ جمع ہو ایک منظم جماعت کی شکل میں، یہ شرط لازم ہے. یہ اگر شرط پوری نہیں ہوتی تو پھر وہ جہاد فی سبیل اللہ کی منزل نہیں. ہو سکتا ہے وہ جہاد فی سبیل الحریہ ہو جسے نام دے دیا گیا جہاد فی سبیل اللہ کا، وہ کسی اور نوعیت کا جہاد ہو جس کو کوئی نام دے دیا گیا ہو جہاد فی سبیل اللہ کا، جیسا کہ میں شروع میں عرض کر چکا ہوں. یہ شرط لازم ہے اس کے لیے، جیسے کہ حضور نے فرمایا ید اللہ علی الجماعہ، جیسے کہ آپ نے فرمایا علیکم بالجماعہ، جیسے کہ حضرت عمر نے فرمایا لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالامارہ ولا امارہ الا بالسماع ولا سماع الا بالطاعہ. جماعت کے بغیر کوئی اسلام نہیں اور کسی عمارت کے بغیر کوئی جماعت نہیں. کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پوری امت جو ہے وہ بس ایک جماعت ہے. اس کا امام کون ہے پھر بتاؤ؟ لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالامارہ. کوئی امیر ہے پوری امت کا؟ نہیں ہے تو پھر یہ جماعت نہیں ہے. یہ تو علامہ اقبال نے بھی کہ جو امت کی وحدت کے سب سے بڑے حدی خواہ تھے، آخر کار انہیں ماننا پڑا کہ اس وقت کوئی امت مسلمہ دنیا میں موجود نہیں ہے. انسٹیڈ وی ہیو اے نمبر آف مسلم نیشنز. انہوں نے اس وقت کہا تھا اپنے خطبات کے اندر، آج میں کہہ رہا ہوں وہ در حقیقت وہ اب نمبر آف مسلم کنٹریز وہ ہے. ٹھیک ہے، مسلمان ملک ہے، مسلمان ہونے کے ناطے ان کے حقوق ہیں. المسلم علی المسلم للمسلم علی المسلم ستۃ، حقوق ہیں وہ رہیں گے، لیکن امت تو جماعت تو وہ نہیں ہے. تو ید اللہ علی الجماعہ علیکم بالجماعہ اور لا اسلام الا بالجماعہ، یہ اثر ہے حضرت عمر کا، اور اثر کو بھی حدیث شمار کیا جاتا ہے. خبر اور اثر، خبر وہ ہے جو حضور کا قول یا فعل یا تقریر ہو، اور کسی صحابی کا قول یا فعل یا تقریر یہ اثر ہے. ان دونوں کو جمع کرتے تو حدیث بنتی ہے. تو یہ بھی حدیث ہے. لا اسلام الا بالجماعہ ولا جماعہ الا بالامارہ ولا امارہ الا بالسماع ولا سماع الا بالطاعہ. اسلام کی جماعت کے بغیر نہیں، جماعت امیر کے بغیر نہیں، اور امیر کا فائدہ کیا اگر اس کا حکم سنا نہ جائے، اور سننے کا فائدہ کیا اگر اس کی اطاعت نہ کی جائے. اور یہاں میں وہ حدیث آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں اس موضوع پر. ذروہ سنام جو ہے اس موضوع پر حضرت حارث اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، حضور نے فرمایا انی آمرکم بخمس، مسلمانوں میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے کر جا رہا ہوں. اللہ امرنی بہن، یہ 2 کتابوں میں ہے یہ حدیث، مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے اور جامع ترمذی میں بھی. ایک جگہ پر یہ اضافی الفاظ ہیں اللہ امرنی بہن، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، اللہ نے مجھے ان کا حکم دیا ہے. بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ. یہ 5 ارکان ہیں اقامت دین کے. یہ تیسری منزل کے 5 ارکان ہیں، نوٹ کر لیجئے. جماعت، اور جماعت بھی ڈھیلی ڈھالی نہیں، کوئی ایسوسی ایشن نہیں، کوئی انجمن نہیں، کوئی موب نہیں. جماعت سب اطاعت والی جماعت، وہ ڈسپلن کے لسن اینڈ اوبے، سب اطاعت. اور یہ جماعت ہوگی جو ہجرت اور جہاد کے مراحل طے کرے گی. اور ہجرت کے ضمن میں بھی پوچھا گیا ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، فرمایا ان تہجر ما کرے ربک. ہجرت کہاں سے شروع ہوئی؟ افضل ترین بنیادی ہجرت کیا ہے؟ افضل کون سی ہجرت ہے؟ کہ تم ہر اس چیز کو چھوڑ دو جو اللہ کو پسند نہیں. افضل الجہاد ان تجاہد نفسک فی طاعت اللہ. دونوں کو دیکھیں گے تو جڑ گئے. یہ تو نفی اور اس بات ایک ہی شے کی ہے. ہر اس شے کو چھوڑ دینا جو اللہ کو ناپسند ہے، اپنے نفس کو اللہ کے حکم کے تابع بنانا ہے، تو ایک ہی شے ہے. ایک ہی تصویر کے 2 رخ ہیں، ہجرت اور جہاد. حرام شے کو چھوڑ دینا یہ جو ہے ہجرت ہے، اور اپنے نفس کو پھر اس بات کے لیے تیار کرنا کہ وہ حرام کو چھوڑے، مجبور کرے، اسے مجبور کرنا، یہ جہاد ہے نفس کے خلاف. تو یہ جڑ میں دونوں مل جاتے ہیں. ٹاپ پر جا کر ہجرت کیا ہے؟ جب یہ جہاد تیسری منزل کا جہاد بھی آخری منزل میں پہنچتا ہے، اس کی بھی 3 سٹیجز ہیں، اس وقت پھر یہ ہے کہ اپنا گھر بار فیملی سب کو چھوڑ کر کسی ایک جگہ پر آ جانا. یہ ہجرت مدینہ جو ہے یہ فرض تھی. جنہوں نے نہیں کیا انہیں منافق قرار دیا گیا. ان کے کوئی حقوق مسلمانوں پر نہیں رہے. ما لکم من ولایۃ من شیء حتی یہاجروا. جب تک ہجرت نہیں کرتے مسلمانوں تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کے کوئی حقوق تم پر نہیں، ان کی کوئی ذمہ داریاں تم پر نہیں. یہ ہجرت لازم. اور پھر آخری منزل قتال، یہ جہاد کی آخری منزل آئے گی. اوپر جا کر یہ جو ذرا سے ایک دوسرے سے مختلف ہو جائیں گے، لیکن ہے وہاں بھی جڑے ہوئے. لیکن در حقیقت یہ دونوں ہجرت و جہاد ایک ہی پروسیس، ایک ہی فینومینن کے 2 اسپیکٹس ہیں. ان دونوں کو کرنے کے لیے ایک جماعت چاہیے جو منظم ہو. انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ.
رواہ امام احمد والامام الترمذی رحمہم اللہ۔ اب اس میں جو تین ہیں سب سٹیجز کہہ لیجئے، تین درمیانی منزلیں، وہ جماعت جو میں نے عرض کیا کہ وہ اصل میں سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اب اس جہاد کا، تیسری منزل کا جہاد وہ جماعت ہے جو اس منزل سے گزر کر آ چکی ہے، نفس کے خلاف جہاد کر کے اور اسے اللہ کا مطیع بنا چکی ہے، دعوت و تبلیغ کے حق کا حق ادا کر چکی ہے۔ وہ جماعت وہ اب انقلابی مرحلے کے لیے، اقامت دین کے لیے جب آغاز کرے گی تو پہلا مرحلہ ہوگا پیسو ریزسٹنس، ماحول ریٹیلیٹ کرے گا، وربل اور فزیکل پرسیکیوشن آئے گی، پاگل ہو گئے، دماغ خراب ہے، دیوانے ہیں، اور یہ بات آپ کو معلوم ہے بھی، یہ ساری باتیں کہی گئی محمد الرسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجنون، شاعر، ساحر، مسحور، اکتتبہ، ڈکٹیشن لے لیتے ہیں، ایک اجمی غلام گھر میں بند کیا ہوا ہے، اس سے ایک ڈکٹیشن لیتے ہیں، تورات اور انجیل کی باتیں اس سے سیکھتے ہیں، اور ہم پہ آ کر ڈراپ جماتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے وحی آئی، ساری باتیں سننی پڑی۔ وربل پرسیکیوشن اور اس کے بعد فزیکل پرسیکیوشن جو ہوئی ہے، خود حضور پر جو کچھ بیتا ہے، اور پھر جو خاص طور پر کمزور طبقات تھے، غلام تھے، نوجوان تھے، نوجوانوں پر بزرگوں کو حق تھا جو چاہے کرتے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو امیہ کے خاندان کے چشم و چراغ، ان کے چچا نے ایک چٹائی کے اندر انہیں لپیٹا اور دھواں دے دیا، دم گھٹ رہا تھا۔ سعد بن ابی وقاص، ان کی ماں نے جو ہے مرن پر رکھ لیا ہے۔ مصعب بن عمیر برہنہ کر کے گھر سے نکال دیے گئے ہیں۔ یہ جو کچھ ہو رہا ہے، اسی لیے حضرت عثمان نے اپنی زوجہ محترمہ حضور کی جو صاحبزادی تھی ان کے ساتھ ہجرت کی حبشہ کی طرف۔ غلاموں کا جو ہو رہا تھا معاملہ وہ سب کو معلوم ہے، میں اس کا ذکر نہیں کرنا چاہتا، لیکن اس دور میں حکم کیا تھا؟ کفو ایدیکم، نو ریٹیلیشن، ہاتھ روکے رکھو، اس لیے کہ یو ہیو ٹو بائی ٹائم، تمہیں ابھی وقت چاہیے، ابھی تم تھوڑے ہو، تمہارا بیس بڑا محدود ہے، لمیٹڈ بیس ہے، تم اگر اس حالت میں ریٹیلیٹ کرو گے، تم وائلنٹ ہو جاؤ گے تو کرش کر دیے جاؤ گے۔ ابھی میں پھر وہی الفاظ استعمال کر رہا ہوں، یو ہیو ٹو بائی ٹائم، تمہیں وقت چاہیے، اور اس وقت کے لیے تم صبر کرو، ہاتھ بندھے رکھو، ٹیک آل پرسیکیوشن وداؤٹ اینی ریٹیلیشن، جو بھی جبر کیا جائے، تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائے، تمہیں زندہ بھون دیا جائے، کوئی اپنے دفاع میں بھی ہاتھ مت اٹھاؤ۔ یہ ہے پیسو ریزسٹنس۔ مکی دور میں 8 برس تک کم سے کم یہ جاری رہا، اس لیے کہ میں نے 4 اس لیے نکال دیے کہ فزیکل پرسیکیوشن کا آغاز جو ہے وہ 4تھے سال سے ہوا ہے، تو 3 سال نکال دینے چاہیے۔ 9 برس تک یہی تھا، دس واز دی آرڈر آف دی ڈے، نو ریٹیلیشن وٹس ایور، ٹیک آل پرسیکیوشن، ہینڈ فولڈڈ، ہاتھ بندھے رکھو۔ یہ پہلا مرحلہ ہے، اور اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جو سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے معاشرے کی، اس کی ہمدردیاں جو ہیں وہ ان کی طرف آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ بلال کو کیوں مارا امیہ ابن خلف نے؟ اس طرح مارا ہے، حیوانوں کو نہیں اس طرح مارا جاتا جیسے اس سے مارا، کیوں مارا ہے؟ کیا کہیں چوری کر لی کچھ؟ کیا کہیں کوئی اس کی بیٹی کی عزت پر ہاتھ ڈال دیا؟ کیا کیا تھا؟ کچھ نہیں، بس صرف یہ کہتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، وہ سائلنٹ میجورٹی سائلنٹ تو ہوتی ہے لیکن نہ ڈیف ہوتی ہے اور نہ بلائنڈ ہوتی ہے، ڈمب تو ہے، بول تو نہیں سکتی، ہمت نہیں ہے، جرت نہیں ہے کھڑے ہو کر ابو جہل کے سامنے یہ کہنے کیا کر رہے ہو، اور امیہ ابن خلف کا ہاتھ پکڑنے کی جرت نہیں ہے۔ سائلنٹ میجورٹی ہے، بول بھی نہیں سکتے، ہاتھ تو کیا پکڑیں گے، لیکن وہ ڈیف نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ان کی ہمدردیاں جو ہیں وہ اندر ہی اندر جو دلوں کو فتح کر لے وہی فاتح زمانہ۔ یہ جو پیسو ریزسٹنس کا دور ہے یہ انتہائی مؤثر ہے، فیصلہ کن ہے، آئندہ کی کامیابیوں کی ضمانت اصل میں یہاں سے ملتی ہے۔ اگلی سٹیج آتی ہے پھر جب قیادت جو ہے اس جماعت کی یہ محسوس کرے، وہ انقلابی جماعت اس کی قیادت محسوس کرے، ناؤ وی آر اسٹرانگ انف، اب ہم مضبوط ہیں، تعداد بھی ہماری کافی ہے، معتدبے ہے، تربیت بھی صحیح ہوئی ہے، انہوں نے اپنے نفس کو بھی قابو میں کیا ہے، ان کی نیتیں بالکل خالص ہو چکی ہیں، خالصۃ لوجہ اللہ، یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، ان کی کیفیت یہ بن گئی ہے، پھر منظم ہے، ڈسپلن ہے، سم و دعات کے پر کاربند ہو چکے ہیں، بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، جانے دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ اقدام کیا جائے، آگے بڑھ کر اس نظام باطل کو چھیڑا جائے۔
اس چھیڑنے کے بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں. حضور نے ان کی تجارتی شاہراہ جو تھی جس پر ان کے قافلے جاتے تھے انہیں تھریٹن کر دیا. پولیٹیکل آئسولیشن کا بندوبست کر دیا کہ مختلف قبائل جو تھے ان کے ساتھ آپ نے معاہدے شروع کر دیے. یا پہلے قریش کے حلیف تھے اب حضور کے حلیف ہو گئے, یا نیوٹرل ہو گئے کہ نہ ہم ان کا ساتھ دیں گے نہ آپ کا ساتھ دیں گے. چلیے ٹھیک ہے. دونوں کے نتیجے میں تو پولیٹیکل انفلوئنس کا جو زون تھا حضور کا بڑھ رہا ہے اور قریش کا گھٹ رہا ہے. یہ سمجھتا ہوں میں کہ تنگ آمد بجنگ آمد ہوا ہے یہ کہ جو پھر 1000 کا لشکر نکلا ہے مکے سے, یہ تنگ آمد بجنگ آمد ہے. انیشیٹ کیا حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اچھی طرح سمجھ لیجیے. یہ تو جہاد جو اللہ کے دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں ان کا کام ہے نا. وہ باطل کو چھیڑیں گے, وہ باطل سے ٹکر لینا چاہتے ہیں, وہ اس درخت کو جڑ سے کھیڑنا چاہتے ہیں, اسے ہلانا شروع کریں گے تو اس کا امکان ہوگا کہ اسے اکھڑا جا سکے پودے کو. لہذا یہ ان کی طرف سے آغاز ہوتا ہے. یہ دور اب گزر گیا. علامہ شبلی کا زمانہ اور ان سے پہلے کا زمانہ جب ہمارے سیرت نگاروں نے اپولوجیٹک انداز اختیار کیا تھا, معذرت خواہانہ انداز اختیار کیا تھا, جب وہ جہاد اور قتال کے خلاف پروپیگنڈا ہوا یورپ میں اور بوئے خون آتی ہے اس قوم کے افسانوں سے, اور یہ الزام لگا کہ یہ ساری تبلیغ اسلام تو جو ہے وہ تلوار سے ہوئی ہے. نہیں, حضور نے تو جنگ شروع نہیں کی تھی, یہ تو جنگ ان پر ٹھوس دی گئی تھی. آپ نے تو مدافعانہ جنگ کی تھی. بالکل غلط. دین جو ہے وہ تو خود غالب ہونے کے لیے آیا ہے. الحق یعلو ولا یعلی علیہ. جب تک طاقت نہیں ہے ٹھیک ہے غلبہ باطل کو برداشت کرنا پڑ رہا ہے, لیکن طاقت ہو اور پھر غلبہ باطل کو برداشت کر لیں تو یہ تو آپ کے حق کے اوپر ایمان اور یقین کی نفی ہو جائے گی. اس حوالے سے جان لیجئے کہ پیسو ریزسٹنس کے بعد ایکٹیو ریزسٹنس جو ہے در حقیقت اسی جہاد کی تیسری منزل کی دوسری سب منزل ہے. اور اس کا نتیجہ پھر ہوتا ہے جب آپ نے نظام کو چھیڑ ہی دیا, ان کو جو ہے ان کے جو مفادات ہیں, جو وہاں کے پریولیجز ہیں, ان کے مفادات کے اوپر جب زد پڑی ہے تو پھر تو وہ تو اٹھیں گے اور وہ اپنے نظام کو ڈیفینڈ کریں گے, پوری قوت کے ساتھ آپ پر حملہ آور ہوں گے, اور پھر ہوگا وہ ایکچوئل کنفلکٹ یا ایکچوئل کنفرنٹیشن, تصادم. اس تصادم کی دو شکلیں ہو سکتی ہیں. ایک شکل وہ ہے جو ہمیں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آتی ہے. یہ تھا قتال فی سبیل اللہ. اب جنگ, قاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ. اور پھر آخری بات قاتلوہم حتی لا یکون فتنۃ ویکون الدین کلہ للہ. کوئی استثناء نہ رہے, دین کل کا کل اللہ کے تابع ہو جائے, نظام پورا کا پورا اللہ کی حاکمیت کے تابع ہو جائے. اور اس میں پھر وہ مقام جو مقام محبوبیت ہے, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ کو تو علامہ اقبال نے یہیں سے وہ اسلوب مستعار لیا ہے کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. اللہ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفے باندھ کر گویا کہ سیسا پلائی ہوئی دیوار. یہ مقام ہے بلند ترین مقام, جس کو اقبال نے کہا ہے کہ مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر. ز نوری سجدہ می خواہی ز خاکی بے شدہ خواہی چنا خود را نگہ داری کے بائیں بے نیازی ہا شہادت بر وجود خود ز خون دوستہ خواہی. اے اللہ, یہ مقام بندگی اور ہے اور مقام عاشقی اور ہے. عاشق وہ ہے اللہ کا عاشق جو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے میدان میں آ گیا تن من دھن لے کر. اس کے اندر وہ غیرت ہے اللہ کے لیے, وہ محبت ہے اللہ کے لیے. کیسے دیکھیں, حق سمجھے اور حق کو مغلوب دیکھے اور زندہ رہے. حضرت ابوبکر نے جیسے کہا تھا ایبدل الدین وانا حی, کیا دین میں تغیر و تبدل کیا جائے گا جبکہ ابھی میں زندہ ہوں؟ میرے جیتے جی ایسا ہوگا؟ نہیں ہوگا. ان مانعین زکات کے خلاف کوئی اور نہیں نکلے گا تو قتال کے لیے میں تنہا تنہا نکلوں گا. یہ جذبہ ہے جو درکار ہے. مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر. ز نوری سجدہ بھی خائی, فرشتوں سے تو اطاعت ہی چاہیے نا. نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, آپ کے احکام کی جو ہے وہ ہم ستابی وہ جو ہے تنفیذ کر رہے ہیں. ز خاکی بے شدہ خائی, یہ خاکی جو انسان ہے اس سے اے اللہ تجھے کچھ اور مطلوب ہے. کیا مطلوب ہے؟ چنا خود را نگہ داری, اپنی ذات کا تجھے اتنا احساس ہے کہ اگرچہ تو بے نیاز ہے کہ بائی بے نیازی ہا غنی عن العالمین ہے,
لیکن شہادت بر وجود خود سے خون دوستاں خواہی، تو اپنے دوستوں کے خون سے چاہتا ہے کہ وہ گواہی دے تیرے وجود پر، تیری توحید کی گواہی دے، تیرے جو دوست ہیں اولیاء اللہ وہ اپنے خون سے جو ہے گواہی دے، یہ تیرا تقاضا ہے۔ بہرحال قتال فی سبیل اللہ یہ ایک شکل ہے دو طرفہ جنگ کی، جس کا دوسرا نقشہ جو ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 میں ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور مال خرید لیے ہیں جنت کے عوض، تو وہ اللہ کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، قتال کرتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں، قتل ہوتے بھی۔ یہ ہے دو طرفہ جنگ، اور سیرت النبی میں صلی اللہ علیہ وسلم یہی آرمڈ کانفلکٹ یہی ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن اس کا ایک اور شکل بھی ہو سکتی ہے، اس کو اجتہادی ایک رائے سمجھ لیجئے، لیکن یہ کہ جو منہج انقلاب نبوی ہے اس کا آخری چیپٹر اسی پر مشتمل ہے، جو میری کتاب ہے، تالیف ہے، کہ اس کا ایک بدل یہ ہو سکتا ہے جیسا کہ آج کا معاملہ ہے کہ حکومتیں بہت طاقتور ہیں، اور حکومتیں کن کے ہاتھ میں ہوتی ہیں؟ جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے انہی کے ہاتھ میں حکومت ہے۔ جاگیرداری نظام ہے، جاگیردار بیٹھے ہیں، سرمایہ داری نظام ہے، سرمایہ دار بیٹھے ہیں۔ نظام کو آپ بدلنا چاہیں گے تو وہ لوگ جو ہیں حکومت پر تو وہی فائز ہیں، اور ان کے ڈسپوزل پر ہے، فوج بھی ہے، ایئر فورس بھی ہے، پولیس بھی ہے، پیراملٹری فورسز بھی ہیں، عوام نہتے ہیں۔ تو یہ مقابلہ اتنا ان ایکول ہو چکا ہے کہ اس کے ساتھ وہ قتال کا معاملہ جو ہے فیزیبل نہیں ہے۔ دیکھیے، نوٹ کیجئے، جائز ہے جہاں بھی اس کا امکان ہو، جہاں بھی فیزیبل ہو، قتال کو کسی نے حرام نہیں کیا، نہ کوئی کر سکتا ہے۔ یہ تو غلام احمد قادیانی لعنت اللہ علیہ